السلام علیکم، میں شبانہ عاطف آپ کے اپنے چینل ایس عاطف اکیڈمی میں آپ کا سواگت کرتی ہوں، خیر مقدم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہ کلاس ان لوگوں کے لیے ہے جو جھارکھنڈ ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور جنہوں نے لینگویج میں اردو کو لیا ہے، اور یہ لیول 1 کے لیے ہے۔ تو چلیے کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اکبر الہ آبادی کے زندگی کے حالات، ادبی خدمات سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ فیکٹس کو دیکھیں گے۔ تو چلیے کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ اصل نام اکبر حسین سید اکبر حسین رضوی تخلص اکبر تھا۔ پیدائش ان کی ہوئی ہے 16 نومبر 1846 عیسوی کو الہ آباد کے گاؤں بارہ میں۔ وفات ان کی ہوئی ہے 9 سپٹمبر 1921 عیسوی کو۔ کب پیدا ہوئے یہ؟ 16 نومبر 1846 عیسوی کو، اور ان کی وفات ہوئی ہے 9 سپٹمبر 1921 عیسوی کو۔ آگے دیکھتے ہیں حالات زندگی اور تعلیم۔ اکبر الہ آبادی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی، جہاں انہوں نے عربی، فارسی، اردو، ریاضی، انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ یعنی ابتدائی تعلیم فارسی، اردو، ریاضی مطلب میتھس، اور انگریزی، یہ سب تعلیم انہوں نے گھر پہ ہی حاصل کی۔ اس کے بعد ان کا داخلہ مشن اسکول میں کرایا گیا، لیکن 1857 عیسوی کے جنگ آزادی یعنی غدر کی وجہ سے ان کی تعلیم چھوڑنی پڑی۔ جب 1857 کی کرانتی جب ہوئی تھی، تب ان کا ایڈمیشن جو ہے داخل مشن اسکول میں کرایا گیا تھا، لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، 1857 کا ودروہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، 1857 کا ودروہ، اس کی وجہ سے انہیں اپنی تعلیم کو چھوڑنی پڑی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے گھر پر ہی پڑھ کر فیوچر اور اسلام کا سلیس ترجمہ کیا۔ گھر پہ ہی انہوں نے پڑھا اور فیوچر اور اسلام کا سلیس میں نے آسان زبان میں ترجمہ کیا۔ غدر کی لڑائی کے بعد اکبر اور ان کے گھر والوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اکبر کو روزی روٹی کی فکر ہونے لگی۔ یعنی کہ جب 1857 کا ودروہ ہوا تھا تو اس سمے کئی لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، ان میں سے یہ بھی تھے۔ ان کے گھر والوں کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور روزی روٹی کی فکر ہونے لگی تھی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اکبر نے نوکری شروع کی، لیکن ملازمت کے ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا، کیونکہ ان کے گھر پہ ایک مصیبت آن پڑی تھی 1857 کی وجہ سے، تو انہوں نے ملازمت بھی کی، یعنی نوکری بھی کی، اور اپنی پڑھائی کو بھی، اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا۔ اکبر کو قانونی عہدوں سے بڑا لگاؤ تھا، مطلب کہ قانونی پوسٹ جو ہوتے ہیں ان سے بہت ہی لگاؤ تھا ان کو۔ 1867 عیسوی میں وکالت کا امتحان پاس کیا اور 3 سال تک وکالت کی، جس کے بعد وہ ہائی کورٹ کے مسئلہ خواں بن گئے، ہے نا۔ یعنی کہ انہوں نے وکالت کی اور وکالت کا امتحان پاس کیا، 3 سال تک وکالت کی پریکٹس بھی کی۔ اس کے بعد ہائی کورٹ میں یہ وکیل کے پوسٹ پر تعینات ہو گئے۔ 1873 عیسوی میں انہوں نے ہائی کورٹ کی وکالت کا امتحان پاس کیا اور جوڈیشری میں جج کے عہدے پر پہنچے۔ پھر 1873 عیسوی میں ہائی کورٹ کی وکالت کا امتحان پاس کیا۔ پہلے تو انہوں نے ڈگری لی، وکالت کی 1867 عیسوی میں، پھر 3 سال تک انہوں نے پریکٹس کی۔ اس کے بعد پھر 1873 عیسوی میں ہائی کورٹ کی وکالت کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد پھر جوڈیشری میں جج کے عہدے پر تعینات ہوئے۔ 1905 عیسوی میں وہ سیشن جج کے عہدے سے ریٹائر ہوئے اور باقی زندگی الہ آباد میں گزاری۔ یعنی 1905 عیسوی میں وہ سیشن جج کے عہدے پر ہی فائز تھے اور اسی عہدے سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لی اور باقی زندگی انہوں نے الہ آباد میں ہی گزاری۔ آگے دیکھتے ہیں ادبی خدمات۔ اکبر نے اپنی شاعری کی ابتدا غزل سے کی اور 11 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا۔ یعنی انہوں نے اپنی شاعری کی شروعات غزل سے کی، اور کتنی سال میں کی؟ تو 11 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا۔ شاعری میں غلام حسین اور وحید الہ آبادی سے اصلاح لی۔ انہوں نے شاعری میں
اپنے استاد غلام حسین اور وحید الہ آبادی سے صلاح لی۔ اکبر مزاحیہ شاعر تھے، مطلب کہ بہت ہی مزاحیہ کامیڈی ٹائپ کے شاعر تھے، مذاق کرنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاہد معنی نے اوڑھا ہے، اوڑھا نہیں ہوگا، یہاں پہ اوڑھا ہے، ظرافت کا لحاظ یعنی ہنسی مذاق کا۔ اکبر سر سید تحریک کے مخالفین میں سے تھے، لیکن سر سید کی موت پر انہوں نے کہا تھا، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سر سید کام کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو ہیں علی گڑھ تحریک کے یعنی سید احمد خان کے مخالفت کیا تھا انہوں نے ان کے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تب انہوں نے ایک لائن کہی تھی جو کہ بہت ہی مشہور و معروف ہے اور اکثر امتحانات میں اس طرح کے سوال بنتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سر سید کام کرتا ہے نا، یعنی ہماری باتیں صرف باتیں ہی ہیں لیکن سر سید نے کام کیا ہے۔ آگے ہے، اکبر نے اپنی شاعری میں ظرافت کے لیے بدھو، جمن، شیخ جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مزاحیہ ٹائپ کے شاعر تھے، اس لیے انہوں نے اپنی شاعری میں کیسے لفظوں کا استعمال کیا؟ بدھو، جمن، شیخ وغیرہ۔ اب ہم ان کی مشہور نظمیں دیکھ لیتے ہیں، کون کون سی نظمیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اکبر الہ آبادی کی مشہور نظمیں، پہلا ہے برق کلیسا، جلوہ دربار دہلی جو ہمارے نصاب میں ہوا میں اڑتے دیکھا، تعلیم نسواں، نظم قومی، ایک بوڑھا حنیف، مستقبل، مدرسہ علی گڑھ، فرزی لطیفہ، یہ امپورٹنٹ ہے، فرزی لطیفہ، ایک مس کمی بدن، گاندھی نامہ، کرزن سبھا، جو گزری ایک موج، درخت چڑیا ہے، یہ سارے ان کی نظمیں ہیں۔ اب خطوط کا مجموعہ اور ان سے ریلیٹڈ اقوال کو دیکھ لیتے ہیں۔ مکتوبات اکبر، اکبر کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے، تو اسٹار مارک لگا لیجئے۔ مکتوبات اکبر کیا ہے؟ اکبر کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ خطوط مشاہیر، اکبر، محمد علی جوہر اور شبلی کے خطوط ہیں اس میں۔ رکعات اکبر، یہ بھی ان کی خطوط کا مجموعہ ہے۔ رشید احمد صدیقی کا قول ہے، حالی ماضی کے، اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں۔ روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی اور باغی ہوتے ہوئے بھی اصلاحی ہیں، یہ بھی کن کا قول ہے؟ رشید احمد صدیقی کا۔ آگے ہے، جو فقرے ان کی زبان سے نکلتے ہیں انشاء پردازی کے جواہر ریز ہوتے ہیں، یہ کن کا ہے؟ مہدی افادی کا۔ اکبر کی نظر قوم کی میراث پر بھی تھی اور قوم کی تقدیر پر بھی، یہ بھی قول کس کا ہے؟ رشید احمد صدیقی کا۔ یعنی کہ میں نے ابھی آپ کو 3 قول بتائے ہیں، وہ سارے قول 3 جو ہیں رشید احمد صدیقی کے ہیں۔ کیا بتایا میں نے؟ حالی ماضی کے، اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر ہیں رشید احمد صدیقی۔ اکبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی اور باغی ہوتے ہوئے اصلاحی ہیں، رشید احمد صدیقی۔ اکبر کی نظر قوم کی میراث پر بھی تھی اور قوم کی تقدیر پر بھی تھی، یہ بھی رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اور جو فقرے ان کی زبان سے نکلتے ہیں انشاء پردازی کے جواہر ریز ہوتے ہیں، یہ مہدی افادی کے قول ہیں۔ اب ہم اکبر الہ آبادی کے حالات اور ادبی خدمات سے معروضی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اکبر الہ آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ اکبر حسین، سید اکبر حسین رضوی، محمد اکبر، آپشن ڈی اکبر علی۔ اس کا صحیح جواب ہے سید اکبر حسین رضوی، آپشن بی۔ سوال نمبر 2 ہے، اکبر الہ آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ 16 نومبر 1846 عیسوی کو، 9 ستمبر 1921 عیسوی کو، 15 اکتوبر 1850 عیسوی کو، 12 جنوری 1845 عیسوی کو۔ اس کا صحیح جواب ہے 16 نومبر 1846 عیسوی کو، آپشن اے۔ سوال نمبر 3 ہے، اکبر الہ آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ، دہلی، الہ آباد کے گاؤں بارہ میں، آگرہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، الہ آباد کے گاؤں بارہ میں۔ سوال نمبر 4 ہے، اکبر کے والد کا کیا نام تھا؟ احمد حسین، تفضل حسین، محمد حسین، باقر حسین۔ تو اس کا صحیح جواب ہے تفضل حسین، آپشن بی۔
अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब हुई? 1905 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1930 ईस्वी। तो अकबर इलाहाबादी की वफ़ात हुई 1921 ईस्वी, ऑप्शन सी। ये पैदा। सवाल नंबर 6 है, अकबर इलाहाबादी ने शायरी में किससे इस्लाह ली? ज़ौक़ और गालिब, ग़ुलाम हुसैन और वहीद इलाहाबादी, हाली और शिबली, सर सैयद अहमद खान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग़ुलाम हुसैन और वहीद इलाहाबादी। सवाल नंबर 7 है, अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब कब मिला? 1898 ईस्वी, 1867 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1873 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है 1898 ईस्वी। सर सैयद की मौत पर अकबर ने कौन सा जुमला कहा था? वो बहुत बड़े मसलह थे, हमारी बातें ही बातें हैं, सर सैयद काम करता था, इल्म का चिराग बुझ गया, तालीमी खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हमारी बातें ही बातें हैं, सर सैयद काम करता है। सवाल नंबर 9 है, दर्ज झेल में कौन सी नज़्म अकबर इलाहाबादी की है? मुसद्दसे हाली, बरके कलेसा, तुलुए इस्लाम, शिकवा। तो इसका सही जवाब है बरके कलेसा। मुसद्दसे हाली किसकी है? आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं। तुलुए इस्लाम और शिकवा ये दोनों अल्लामा इकबाल की है। सवाल नंबर 10 है, मकतूबाते अकबर किस चीज़ का मजमूआ है? नज़मों का, वो गज़लों का, खुतूत का, मज़ामीन का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खुतूत का। सवाल नंबर 11 है, ये कौल किसका है? हाली माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर हैं। मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीकी, आल अहमद सुरूर, मेहदी आफादी। तो इसका सही जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 12 है, अकबर ने कितनी साल की उम्र में शेर कहना शुरू किया था? 9 साल, 11 साल, 14 साल, 16 साल। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 11 साल। सवाल नंबर 13 है, अकबर इलाहाबादी ने जज के ओहदे से कब रिटायरमेंट ली? 1905 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1898 ईस्वी, 1921 ईस्वी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 1905 ईस्वी, जब बंगाल का विभाजन हुआ। सवाल नंबर 14 है, खुतूत मुशाहिर में अकबर के अलावा किनके खुतूत शामिल हैं? गालिब और ज़ौक़, मोहम्मद अली जौहर और शिबली, सर सैयद और हाली, इकबाल और नज़ीर अहमद। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जौहर और शिबली। सवाल नंबर 15 है, ये किसका कौल है? अकबर रिवायती होते हुए भी बागी और बागी होते हुए इस्लाही हैं। ऑप्शन ए, मेहदी आफादी, ऑप्शन बी, रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन सी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और ऑप्शन डी, कलीमुद्दीन अहमद। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है और आपके लिए हेल्पफुल है, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।